کہا جاتا ہے کہ اکثر خدا ہمیں دوسروں کے ذریعے سے نفع و نقصان پہنچایا کرتا ہے۔ اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو فرمان روا اپنی ذمہ داریوں کا بار دوسروں پر ڈال کر خود کو تمام ذمہ داریوں سے بچانے کا خوگر ہوتا ہے، اس سے بالعموم نفرت کی جاتی ہے۔ لیکن حیرت ہے، ہمارا خدا آئے دن یہی کرتا ہے، اور پھر بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ وہ خدائے عدل پرور ہے، اس کے سامنے سرب سجود ہو جاؤ۔ جوش ملیح آبادی اور خدا۔ حضرت جوش اردو زبان و ادب کی ایک ممتاز اور معروف شخصیت ہیں۔ تصور خدا پر ان کا ایک مطبوعہ مقالہ بلا تبصرہ حاضر خدمت ہے۔ اس میں خدا پر بڑے ہی گہرے اور قابل غور سوالات براہ راست جس طرح اٹھائے گئے ہیں، وہ جوش جیسے خرد افروز ادیب کا ہی حصہ ہو سکتا ہے۔ جوش اس خیال کو اجاگر کرتے نظر آتے ہیں کہ تصور خدا انسان کے اپنے ہی پروپیگنڈے کا مرہون منت ہے۔ نمبر 1، کون مدعی ہے اور کون یہ قطعیت کے ساتھ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ دنیا ایک قادر مطلق خالق کے بغیر عالم وجود میں آ ہی نہیں سکتی تھی؟ نمبر 2، کہیں خود خدا ایک ایسی ہستی کی مخلوق و پیداوار تو نہیں جس نے سب سے پہلے اس کا تصور قائم کیا تھا؟ کیا ہمیں در حقیقت احتیاج ہے، یا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس وہم میں مبتلا ہیں کہ ہم اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے؟ نمبر 3، اگر ریاکار ارباب مذہب ڈنڈورا نہ پیٹتے تو کیا یہ ثابت کیا جا سکتا تھا کہ خدا کبھی انسانیت کا مددگار رہا ہے؟ کیا ارباب دین نے خدا کو نیستی کی زمین کھود کر باہر نہیں نکالا ہے؟ اسے اسرار فطرت سے غذا بہم نہیں پہنچائی ہے، اور تخیلات کی تمام ممکن الحصول بلندیوں کا خلات اسے نہیں پہنا رکھا ہے؟ نمبر 4، لیکن آخر کس مصلحت کی بنا پر یہ ریاکار خدا کو اس کے گوشہ خلوت سے کھینچ کر باہر نکال لائے ہیں اور اس کے کان میں یہ پھونک دیا کہ تو خدا ہے؟ کیا ان حضرات کے اس طرح کان میں پھونک دینے سے پیشتر وہ خدا نہ تھا؟ نمبر 5، کیا انسان کی ہی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ خدا کی خوشامد کرے، اور خدا کے ذمے یہ فرض ہے کہ وہ ان بیہودہ خوشامدوں کو برداشت کرتا رہے؟ نمبر 6، کیا خدا کے اسماء و صفات مقرر کر کے آخر اسے تنگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے اور خدا دونوں کے واسطے بہتر نہ ہوگا کہ ہم اس کی تعریف سے باز رہیں اور ان تعینات میں اسے محدود کر کے جو ہمارے اوہام کو خوشائند معلوم ہوتے ہیں، اس لامحدود قوت کی قطع و برید نہ کریں؟ اس ذات مطلق کے متعلق یہ کہنا کہ وہ صرف اتنا یا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، کتنی ہولناک حماقت کا ارتکاب کرنا ہے۔ نمبر 7، اگر خدا کوئی ایسی شے ہے جو اب تک ہمارے احاطہ علم میں نہیں آتی، تو آخر خدا کہنے کے عوض ہم اسے نامعلوم شے کے نام سے پکارنا شروع کر دیں، کیونکہ خدا کا لفظ کیا اس قدر کافی غلط طور سے استعمال نہیں کیا جا چکا کہ اب اسے بدل دینا ہی قرین مصلحت ہے؟ نمبر 8، یہ بات درجہ حماقت تک لاگو ہے کہ ہم ایک ایسے شخصی خدا کے باب میں مباحثہ کریں جو تشخص کے ساتھ ساتھ بے پایانی کی بھی نمائندگی کر سکتا ہے، لیکن آج بھی کتنے ہیں جو اس عقیدے کے قائم رکھنے پر اصرار کر رہے ہیں؟ نمبر 9، کیا بیل کا خدا اس کے نزدیک ایک ایسا عظیم الجثہ جانور نہیں ہے کہ اس کے سینگ ان تمام جانوروں میں سے جو اس نے اب تک دیکھے ہیں سب سے زیادہ لامبے اور اس کا کوہان سب سے زیادہ اونچا واقع ہوا ہے؟ نمبر 10، کہا جاتا ہے کہ اکثر خدا ہمیں دوسروں کے ذریعے سے نفع و نقصان پہنچایا کرتا ہے۔ اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو فرمان روا اپنی ذمہ داریوں کا بار دوسروں پر ڈال کر خود کو تمام ذمہ داریوں سے بچانے کا خوگر ہوتا ہے، اس سے بالعموم نفرت کی جاتی ہے۔ لیکن حیرت ہے، ہمارا خدا آئے دن یہی کرتا ہے، اور پھر بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ وہ خدائے عدل پرور ہے، اس کے سامنے سرب سجود ہو جاؤ۔ نمبر 11، ایسے خدا کے وجود سے کیا فائدہ جس کی غذا اور حفاظت کا انتظام ہم خود کرتے ہیں، حالانکہ اس کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ وہ خود محافظ کائنات ہے۔ نمبر 12، اگر خدا قادر مطلق ہے تو کیا ہم زندگی کے ہر قدم پر اس سے غلط فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس کی اہانت نہیں کرتے؟ نمبر 13، یہ ماہر دینیات آخر خدا جمیل ہے کی رٹ کیوں لگایا کرتے ہیں؟
کیا انہیں یہ خوف ہے کہ اگر وہ اس کے جمال کا آواز بلند نہ کرتے رہیں گے تو ہمیں اس کی ذات سے جو دلچسپی ہے وہ بہت جلد ضائع ہو جائے گی؟ نمبر 14، خدا کا عقیدہ ہمیں عقدہ کائنات کے واقع کرنے میں تو مددگار ہے، لیکن خود اس کی ذات کا عقدہ اس اعتقاد سے حل نہیں ہوتا۔ نمبر 15، خارجی اشیاء کی پرستش بت پرستی ہے اور بے شکلی کی پرستش حدود شکل کے اندر ناممکن ہے۔ تم کس مسلک کے پیرو ہو؟ نمبر 16، ایک ہاتھا پائی کرتی ہوئی نامراد دنیا کو مرغوں کی طرح لڑتے ہوئے دیکھنا ایک دہشتناک مسرت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور الخواص، اس عالم میں جب ہم ایک ایسے وجود مطلق کے قائل ہیں جس کے متعلق یہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ ایک آن میں اس تمام فتنہ و فساد کو ختم کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ نمبر 17، جب ہم انسانیت اور دیگر حیوانات پر نظر ڈالتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ قوی ہمیشہ کمزور کو لقمہ بنا لیا کرتا ہے، تو کیا ہم اس وقت یہ محسوس کرنے پر مجبور نہیں ہو جاتے کہ یہ دنیا ایک عادل اور شفیق باپ کا ایک بھیانک اور صفاقانہ کھیل ہے؟ نمبر 18، وہ لازمی طور پر کس قدر احمق منیجر ہوگا جو خوبصورتی کو بدصورتی اور بدصورتی کو خوبصورتی کے حوالے کیا کرتا ہے، جو کوے کی چونچ میں انگور دیتا ہے اور انگور کی بیل کو بھینسوں سے چرواتا ہے۔ نمبر 19، بیشتر آسمانی کتابیں تکرار ہیں مقدس و قدیم نام نہاد مسودات الہامات کی، جن میں کہیں کہیں تھوڑی بہت عقل عامہ کی جھلک بھی پائی جاتی ہے، اور یہ تھوڑی بہت عقل عامہ کی جھلک ہی ہے جو ارباب فراست کو ان کی جانب متوجہ کر سکتی ہے۔ نمبر 20، جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ وہ قادر مطلق جو سب سے زیادہ سنجیدہ اور خوددار ہے اپنے خوشامدیوں کی بکواس کو جو خود اس کے منہ پر اس کی خوشامد کیا کرتے ہیں خاموشی و صبر کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، تو ہمیں اچھا خاصا مسخرہ معلوم ہوتا ہے اور ہم کہہ مارتے مارتے بیدم ہو جاتے ہیں۔ کوئی صاحب ذکاوت ہستی خوشامدیوں کی دل سے عزت نہیں کر سکتی۔ نمبر 21، اپنے محبوب دوستوں اور عزیزوں کی محبت کو خدا کی محبت پر قربان کر دینا صرف احمقانہ فعل ہی نہیں بلکہ مجرمانہ ارتکاب بھی ہے، کیونکہ حاضر و ناظر خدا ان سب کے اندر موجود نہیں ہے۔ نمبر 22، اگر حکم خدا کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی کو قتل کے جرم میں سولی کیوں دی جائے۔ خدا کے لیے بتاؤ، قاتل کو قتل کا اشارہ کیا خدا ہی نہیں کرتا؟ نمبر 23، جنت کیوں تعمیر کی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس لالچ میں اچھے کام کریں۔ کیا اسے رشوت کے نام سے منسوب نہیں کیا جا سکتا؟ نمبر 24، ارباب مذہب کی تعویلیں اور موشگافیوں کے جال اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ہم حقائق کو بھول جائیں۔ نمبر 25، کیا انسان کا خدا سے وہی تعلق ہے جو آقا کا غلام سے ہوتا ہے؟ نمبر 26، کیا خدا کی جیسی سب سے زیادہ نمایاں ہستی کے لیے کسی کو یہ کہتے پھرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو وہ کس قدر عظیم اور دیکھو اس قدر بلند مرتبہ ہے؟ نمبر 27، اگر تمہیں صرف پروپیگنڈا کرنے کا گر آ جائے تو تم خدا کو معزول کر کے خود اس کے تخت پر بیٹھ سکتے ہو۔ بہت سے افراد اس کاروبار میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ نمبر 28، ہم میں سے وہ لوگ جو خدا کو ثابت کرنے کی بوکھلاہٹ میں اس کی تعریف نیچر سے کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ شدید ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے متعلق ہمارا تصور رحیم، پاک، بلند اور ان تمام صفات حسنہ کا مجموعہ ہے جو انسانی ادراک میں آ نہیں سکتے، لیکن نیچر غیر معقول، بد اخلاق اور ہر قدم پر ظالم واقع ہوئی ہے، جس سے خالق کی سیرت کا دامن داغدار نظر آتا ہے۔ کیا ہمارے سامنے دو ہی راستے کھلے ہوتے ہیں، یعنی یا تو ایک بے نیچر خدا پر ایمان لائیں یا ایک بے خدا نیچر پر؟ نمبر 29، کیا یہ بات خدا کے نوٹس میں ابھی تک نہیں لائی گئی کہ اس کے نام سے کیا کیا فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں؟ کتنے دیندار ہیں جو اپنی ناپاک اباؤں کے متعلق یہ مشہور کرتے پھرتے ہیں کہ یہ ابائیں خدا کے خاص درزیوں نے ان کے واسطے تیار کی ہیں، جنہیں فرشتے طبق زر میں رکھ کر ان کے پاس لائے تھے؟ اور کیا آسمانی حکومت کے کسی مخبر نے بارگاہ ایزدی تک یہ شرمناک خبر ہنوز نہیں پہنچائی ہے کہ اس کے مقدس و برگزیدہ ارباب مذاہب خود اس کی اپنی دکان کا بورڈ بنائے ہوئے ہیں، اس کا مول تول کر رہے ہیں، اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے،
اور داڑیوں کے سائے میں اس نیلام میں چھڑا کر بولیاں بولی جا رہی ہیں۔